ٹیچر پر، استاذوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. بچوں جو غریب کا بچہ ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھ سکے گا جو حکومت پلان بنا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا حکومت ٹھیک کر رہی ہے یا پھر حکومت غریب لوگوں پر ظلم کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، محسن غریب لوگ تو تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے. یہ جو لٹیرے ہیں جنہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور غریبوں کے لیے یہ سکول جو کہ اپنا غریب لوگوں نے یا زمینداروں نے زمینیں دی تھیں کہ گورنمنٹ ادارے بنے، ان کو وہ نجکاری کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ظلم کر رہے ہیں اساتذہ پہ، خواتین اساتذہ پہ، اور یہ جو ہماری پی ایچ ڈی ایم فل بہنیں روڈوں پہ ہیں، شرم کی بات ہے کہ آپ لوگ احساس نہیں کر رہے. کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی وہ ہم پہ برس پڑے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ ہم سکول کسی کے حوالے کریں گے، اور یہ جو لیو انکیشمنٹ اور ہمارے جو ایس ایس سیز اور اے یو کو ریگولر نہ کرنا، اور جو ہمارے مطالبات ہیں فوری طور پہ پورے کیے جائیں. ورنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج تو لاکھوں اساتذہ باہر ہیں، اور کل جب ان کے والدین اور بچے بھی باہر ہوں گے تو آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب سے بھی، مریم نواز سے بھی، کہ جو اسحاق ڈار نے یہ پالیسی بنائی، یہ کاغذ ان کو دے کے گیا ہے محسن نقوی صاحب کو، پیچھے اسحاق ڈار صاحب کا ہاتھ ہے. یہ 80 لاکھ ووٹ آپ نے ضائع کر دیے ہے. جس طرح سے اساتذہ کو یہ سارا جو ڈرامہ ہے دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ اس کے پیچھے اسحاق ڈار ہیں. اور یہ اگر اسحاق ڈار صاحب کا نوٹس نہ لیا گیا تو دیکھ لینا مسلم لیگ نون جو ہے، پتہ نہیں سیاسی جماعتوں کی میں نہیں پوزیشن جانتا، لیکن یہ اساتذہ کرام جو ہیں یہ اور ان کے پڑھنے والے بچے اور بچوں کے والدین، آپ اندازہ لگائیں کہ 80 لاکھ سے زیادہ ووٹ آپ ضائع کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ کیا کہیں گے محکمہ تعلیم کے استاذہ وہی روڈ پر اور بچے روڈ پر نظر آ رہے ہیں، باقی جو جتنے بھی ادارے ہیں، کیونکہ ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے اور بچے آفیسر بنتے ہیں جا کر بڑے ہو کر، تو صرف تعلیم کے جو محکمہ تعلیم کے استاذہ ہیں وہی روڈ پر اور بچے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے آپ دوسرے جو محکمے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں یہ تمام محکموں سے کہتا ہوں، اگرچہ ایجوکیشن کمپلیکس جو ہمارا ہے اس میں مکمل ہڑتال ہے، باقی جو ہیلتھ ہے، جو آپ کو بلڈنگ ہے، باقی جتنے محکمے ہیں، میں آبپاشی ہے، خاص طور پہ میں پولیس والوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بچوں ہم نے قلم اس لیے تو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا کہ ڈنڈا ہمارے سر پہ مارنا ہے آپ نے. اور خدا کا خوف کرو، کوئی آپ کو کہے بھی تو غیر قانونی کام نہ کریں. دیکھو پرامن احتجاج ہمیں آئین نے دیا، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم احساس دلا رہے ہیں اور آپ ہمیں ڈنڈے مار رہے ہیں، ہم کوئی دہشت گرد ہیں. تو یہ آپ تمام محکموں کو آپ جاگنا ہوگا. میں یہ آپ اعلان کرتا ہوں کہ 2 ہفتے ہم نے بھرپور احتجاج کیا اور آگے بھی جاری ہے، لیکن تمام محکموں کو فوری طور پہ اپنے جو ہے تالہ بندی کی طرف جانا ہوگا، پھر جا کے گورنمنٹ ہماری بات سنے گی. سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں انہیں پرائیویٹ تو کیا جا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور جو بچے ہیں غریب بچوں کی فیس بھی تقریباً 3000 جو پریپ میں بچہ پڑھتا ہے یا فرض کیا پہلی جماعت میں دوسری جماعت میں اس کی ڈبل ٹرپل فیس کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑی ایک سازش ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے جی ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں، ہم مسلم ہینڈ کے حوالے کر رہے ہیں، فلاں این جی او کے حوالے کر رہے ہیں. کل وہ این جی او کہیں گے جی ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ خود سنبھالیں. آپ مجھے بتائیں کہاں سے تنخواہیں پیدا ہوں گی، کہاں سے یہ بجٹ پیدا ہوگا؟ پھر یہ عوام سے بجٹ وصول کیا جائے گا، اور پھر تنخواہ 3000 تو بہت کم ہے، یہ 5000 تک یہ جائے گی. لوگ جو بیچارہ غریب 5000 جس کے پاس ہوگا وہ سکول میں بچہ داخل کرا سکے گا، ورنہ وہ تعلیم جو ہے وہ خواب بن جائے گی. سر تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے. اب تعلیم کی جو محکمہ ہے اس کی باری آ چکی ہے. ہو سکتا ہے اگلی باری محکمہ ہیلتھ کی ہو یا کسی اور محکمے کی ہو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیلتھ والے اور باقی محکمے تمام احساس کریں. یہ تمام محکموں پہ انہوں نے جاننا ہے، انہوں نے جان چھڑانی ہے، کیونکہ ان کا کام ایک ہی ہے کہ سڑکوں سے کمیشن کھاؤ اور ایسے پلان بناؤ جس سے کمیشن آتا ہے. او بھائی اللہ کے بندو، یہ ہم ادارے قوم کے ہیں، یہ کسی ملازموں کے نہیں ہیں. قوم جو ہے پوری اس کو بھی اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. ان اداروں کو بچانے کے لیے قوم کو خود اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی ناظرین، جیسے کہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، ہمیں بھی بہت افسوس ہو رہا ہے.
ख़ास طور جو غریب کا بچہ ہے، عام آدمی کا بچہ ہے، وہ بالکل تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ حکومت کی جو ناقص پالیسیاں ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ جو یہ حکومت کر رہی ہے یہ بالکل نہ کر سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔